آیت نمبر 13 سورۃ الکہف۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ قصہ کون سنا رہا ہے؟ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں قرآن مجید میں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے اس کے بارے میں مزید باتیں بتائی ہیں گی ان کا کوئی کنفرم بات نہیں ہے گی کہ وہ واقع میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی بات حق ہے۔ انہم فتیتن، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، تو ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں، یعنی کہ وہ چند نوجوان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ لوگ جو تھے ایلیٹ کلاس سے تھے، اور پھر جوان تھے، بھرپور جوانی میں پہنچے ہوئے تھے، اور اپنے رب کو پہچان گئے تھے، توحید پرست تھے۔ تو جوانی کی عبادت کا تو ویسے ہی ہمارے دین میں کتنا فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو عرش کے سائے تلے ہونے کی بشارت دی ہے قیامت کے روز، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو اس میں ایک شخص وہ بھی آتا ہے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یعنی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزاری۔ اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد جو آپ پر اول درجے میں اول وقت میں ایمان لائے ہیں، تو ان میں اکثر جو تھے وہ نوجوان تھے، زیادہ تر صحابی نوجوان صحابی ہیں گے۔ چند صحابی انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں جو کیا نام ہے جو مطلب 40 کراس سے تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورنہ موسٹلی صحابہ کرام آپ دیکھیں گے تو وہ ینگسٹرز تھے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر ہیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں گے، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی ہے، اور بہت سارے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ جتنی بھی زیادہ تعداد دیکھیں گے تو زیادہ تر تعداد جو تھی وہ جوانوں کی تھی۔ جوانی میں دراصل انسان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے گا، اور اس جوش اور جذبے کے تحت بعض وقت اگر وہ جس چیز پہ بھی آپ اس کا دل آ جائے یا جس چیز پہ بھی اس کا دماغ اٹک جائے تو وہ اس جوش جذبے کے تحت ہر کام کو کر گزرتا ہے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض وقت انسان غلط کاموں کو بھی جوانی کے جوش جذبے میں کر گزرتا ہے گا۔ تو اسی طریقے سے جس نوجوان کا دل جوانی میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ کی کتاب سے جڑ جائے، تو اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے ہمارے دین میں۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے گا کہ وہ پھر بہت سارے آنے والے اپوزٹ طرف سے آپ کے جو فورسز آتی ہیں، جو آپ کو اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ان سب کو سہ لیتا ہے گا اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے، وزدناہم ہدی، تو اللہ نے ان کی ہدایت میں پھر مزید اضافہ کیا۔ یعنی جو شخص سچا ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور پھر صرف دکھاتا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے گا۔ یعنی جو ہدایت ہوتی ہے اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، وہ انسان کے اپنے اندر کے دل کی طلب تڑپ اور اس کے شوق کے حساب سے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے جڑ رہا، کتنا اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ تو اس بات کو خاص طور پہ احساس کریں کہ جو لڑکیاں جوانی میں ہیں اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب سے جڑ جائیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا بھی بہت آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے رتبے بہت بلند ہوں گے، کیونکہ جوانی کی عبادت کرنے والے کے رتبے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو جوانی اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کے ساتھ جڑ کے گزاری۔ آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، وَرَبَطْنَا، اور مضبوط کر دیا ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو، إِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یعنی کہ جب اللہ کی خاطر بندہ کسی کام پہ ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مضبوطی، دل کا جماؤ اور رعب نصیب ہوتا ہے گا۔ تو فقالوا، تو انہوں نے کیا کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ یعنی تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو زمین و آسمان کی رب کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو شرک پہ، بت پرستی اور ان چیزوں پہ ملوث تھے، تو ان کا
دھیان کس طرف دلایا کہ تم معمولی نہ سمجھو، ہم جو زمین و آسمان کا رب ہے اس کا خالق ہے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. لن ندعو من دونہ الہا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہ کسی الہ کو. یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا شرک کرنے سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا ہرگز نہیں کسی کی عبادت کریں گے، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق اگر ہم ایسا کریں تو اذا شططا تو ہم بہت حق سے دور نکل جائیں گے. شططا کا لفظ جو ہے نا وہ خلاف حقیقت بات کے لیے آتا ہے گا، حق سے دور نکل جانا. اور شططا میں جھوٹ بھی آتا ہے اور زیادتی بھی آتا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے ایسا کیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا، تو یہ ایک بہت جھوٹی بات ہوگی اور یہ ایک بہت ہی زیادتی کی بات بھی ہوگی. کیونکہ دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شرک کو ظلمًا عظیم کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں گی، تمہارے لیے ساری دنیا بنائی ہے گی، اور تم اسی کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اس ایک خالق، ایک حقیقی خالق کو پہچان کر اس کی آگے نہیں جھک رہے ہو، اور طرح طرح کی چیزوں کے آگے، طرح طرح کے ڈریمز کے آگے، اپنے خوابوں کے آگے، ہر چیز کے آگے جھکنے کو تیار ہو، لیکن ایک اپنے رب کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہو. تو اس آیت سے ان کے عقائد کا، نظریے کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اندر توحید کتنی پختہ ہو گئی تھی جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو زمین و آسمان کے رب کو پکارنے والے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے گا کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے گا، بائبل وغیرہ میں بھی ان کے قصہ آتا ہے گا 7 سلیپرز کے نام سے، اور اس میں یہ آتا ہے گا کہ ان کا جو یہ لوگ جو تھے نا، یہ پہلے بھی غار میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مطلب آبزرویشن کیا کرتے تھے زمین و آسمان میں، غور و فکر. مگر غور و فکر بھی ہمارے دین میں ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہرا میں کس لیے جایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے آنے سے پہلے غار ہرا میں جانے لگے تھے. تو کس لیے جایا کرتے تھے؟ آپ وہاں تک عبادت کیا کرتے تھے، ایک آپ سمجھے مراقبہ کیا کرتے تھے، ایک غور و فکر کیا کرتے تھے کائنات میں، اور کہ اس کائنات کا رب کون ہے. تو یہ غور و فکر کی دعوت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ دی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن و رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اپنی عقل تو دوڑاؤ، عقل تو چلاؤ. قرآن شریف میں سورۃ الغاشیہ میں بھی یہ آتا ہے فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. یعنی کہ مکہ والے جو تھے اور جو عرب بھی تھے، عرب لوگ جن چیزوں سے واقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشانی دکھائی کہ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیسے ہم نے اونٹ کو پیدا کیا ہے گا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور ہم نے آسمان کو کس طرح اونچا بلند کیا ہوا ہے گا. وَإِلَى اور پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے کیسے نصب کیا ہوا ہے اور زمین کو کس طرح پھیلا دیا گا. تو یہ 4 چیزیں تو ہر بدو کی زندگی میں مطلب موجود تھی. کچھ نہ بھی نظر آئے نا تو اس کو زمین، آسمان، پہاڑ اور اپنا اونٹ نظر آتا تھا. تو اس چیز میں غور و فکر کرو، تم اپنے رب کو پہچان لو گے. رب کی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کائنات کی ہر شے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ انسان اس سے اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے. تو انہوں نے بھی ان کی توجہ کس طرف دلائی کہ زمین و آسمان کی طرف دیکھو، اور زمین آسمان کے پیدا کرنے والے کو ہم پکاریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. اور یہ دیکھیں، یہ آبزرویشن جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کی زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کریں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور آج بہت ہی اس سے کہنا پڑتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے جو گیجٹس اور موبائلس اور یہ ٹیبس اور یہ سب چیزیں، سوشل میڈیا وغیرہ، ان سب چیزوں نے ہم سے یہ وقت ختم کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سوچ سکیں. جب ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تنہائی میں اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کریں. اس سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے گا، اللہ کے قریب ہوتا ہے گا. اور یہ بہت ضروری ہے گا آپ کے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ کو کچھ وقت چاہیے تنہائی کا اکیلا. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹائم دیا ہے گا کہ ہم لوگ گھروں میں بند ہیں، تو ہم اس میں کچھ وقت تو تنہائی کا خاص طور پہ نکالیں. لوگ پریشان ہیں، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر میں بند کیا ہے گا، اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تنہائی میں آؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ اور پھر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں. اس سے بھی بندے کا دل جو ہے گا اللہ تعالیٰ سے مزید اٹیچ ہو جاتا ہے گا. آیت نمبر 15 هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ہماری اس قوم نے بنا لی ہیں اس کے سوا دوسرے معبود.
یعنی کہ یہ پچھلی آیت وہ کہہ رہے تھے کس کے سامنے؟ بادشاہ کے سامنے. اب یہاں پہ یہ جو اگلی آیت ہے اس میں یہ لوگ اپنے آپ مطلب اپنا گروہ جو ہے، اپنے گروپ جو ہے ان کا پورا جوانوں کا آپس میں دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو تو دیکھو کہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا لیے ہیں گے. یعنی لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل، یعنی سلطان بین، واضح دلیل یا حجت کیوں نہیں لاتے؟ یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نازل شدہ کوئی دلیل یا سند یا اپنے دعوے کے ساتھ کوئی کچھ پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. یعنی اپنے آپ کو اس میں آپ شمار کریں، محسوس کریں کہ یہ لوگ کیا کنورسیشن کر رہے ہیں گے آپس میں. ایک تو شرک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آس پاس والوں کی بھی فکر ہے ان کو. ایسا نہیں کہ بس ہم نے اللہ مل گیا، بلکہ اپنے آس پاس والوں کی فکر ہے. کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رہے ہیں، یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں لاتے. یعنی انسان کو کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل، حجت ہونی چاہیے کہ آپ کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یا کوئی بھی عمل چیز ہے جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں کہ گناہ سمجھ کے، تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صحیح حدیث ہونی چاہیے. تو یہاں پہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو ہمارا دین تو ہمیں اس بارے میں بہت گائیڈ کرتا ہے، اور قرآن شریف میں یہ آیت کئی مرتبہ آئی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ کی طرف منسوب کر دینا جو اللہ نے نہیں کہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز کو، نیکی کی چیز کو لکھ کر پھیلا دینا کہ یہ آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں تو اس کو آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. مسئلے حل کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو ہم نے خود سے کیسے سجیسٹ کر لیا اپنے لیے کہ ہم اس کو اتنی دفعہ پڑھ کے اتنی دفعہ کر لیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے گا. اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں اتنا جھوٹ روٹیٹ ہو رہا ہے گا ہماری یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے. تو اپنے آپ کو اس چیز میں بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا جھوٹ کے حوالے سے کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے تو وہ اس شخص کے بارے میں یہ کہا گا کہ وہ شخص جو ہے گا وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ شخص جھوٹا ہے گا جو ہر سنی سنائی بات کو آگے بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے. تو آپ کے تک جو بھی کوئی بات آئے اگر وہ واضح آپ کو نہیں ہو تو واضح جگہ سے آپ پتہ کریں، اس کی ریسرچ کریں، سرچ کریں اس کو، پھر اس کو مزید آگے پھیلائیں. نہ کہ آپ بس یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں یا کہیں سے بھی جوڑ کے، اور کہ کسی امام نے کہی ہو کریے اور اب اس کو آگے 11 لوگوں کو شیئر کریں تو آپ کو یہ خوشخبری مل جائے گی، نہیں کریں گے تو آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں گی؟ ہمارا دین، ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے گا، اور یہ سب چیزیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں گی؟ تو کوئی بھی چیز جو ہے کہ وہ بنا دلیل کے بالکل اس کو نہ خود ماننے کو تیار ہوں اپنے اس پہ عمل کرنے کو، نہ خود اس کو مزید آگے بڑھا کے اپنے مطلب سمجھیں کہ گناہ جاریہ میں اضافہ کریں. تو یہاں پہ بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کے بارے میں کہ یہ ہماری قوم کیسی بیوقوف قوم ہے گی کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس پہ یہ بیٹھ کر جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں. اور یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ کے اور اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کر کے اور اپنی زندگی ویسی گزار رہا ہے خوشی خوشی، اور سمجھ رہا ہے میں تو بڑا ٹھیک کر رہا ہوں اور میرے لیے ہی جنت پکی ہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اتنے فتنوں کے دور میں من گھڑت چیزیں آتی ہیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت سالم دین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا کہ ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح دین پر، حق پر قائم رہے گا. اور وہ گروہ کون سا ہے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، وہ خلفائے راشدین کو فالو کرنے والا ہے، یعنی قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فالو کرنے والا. کہ صحابہ نے کیونکہ اصل دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہے گا، تو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا اور جس طرح انہوں نے لائفز گزاری ہیں گی، اس تک اپنے آپ کو لازمی محدود رکھیں کہ وہاں سے اگر کوئی چیز بالکل نہیں مل رہی ہے، اس کا اوریجن وہاں پہ موجود نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیز بالکل تھی ہی نہیں، تو اس چیز کو اپنا لائف اسٹائل میں مت بنائیں نیکی سمجھ کے. یہ چیز انسان کو بہت زیادہ کیا نام ہے دین سے دور کرنے والی ہے گی، کیونکہ جہاں انسان سنت کے بجائے دوسری چیز کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور جب بدعت آتی ہے گی تو سنت اٹھ جاتی ہے گی، اور جب سنت اٹھ جاتی ہے گی تو معاشرے میں مزید فتنے برپا ہوتے ہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین پر